آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی امت میں یہ معاملہ کیسے چلنا تھا؟ ہمارے دین نے ہمیں صرف نماز روزہ حج نہیں سکھایا، صرف وضو کرنا، غسل کرنا، صفائی ستھرائی کے معاملات نہیں بتائے، ہمارے دین نے ہمیں ایک مکمل نظام دیا ہے۔ اور جب بھی بڑے ہی یہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نظام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو علماء اچھے نہیں لگتے۔ ہم نماز روزہ سکھائیں، مسائل بتائیں، ہم عالم ہیں۔ ہم لوگوں کو حج کے مسائل بتائیں، ہم عالم ہیں۔ عید آ گئی ہے، ہم قربانی کے مسائل بتائیں، ہم عالم ہیں۔ کسی کا کوئی مسئلہ طلاق کا، نکاح کا پیش آ گیا، ہم بتا دیں، ہم عالم ہیں۔ لیکن جب ہم یہ بتائیں کہ ملک کی، کسی بھی ملک کی جو صورتحال ہے، حکومت چلانے کے یہ اصول ہیں اور سیاسی نظام جو کسی بھی ملک کا، ہمارے دین نے، اللہ کے رسول نے، محبوب کے خلفائے راشدین نے جو نظام دیا ہے، ایسا نظام ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ میں ووٹ مانگنا شروع کر دوں، صرف جب میں نام ہی لوں گا تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے منبر پر سیاست بیان ہو رہی ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، نہ کسی کے لیے ووٹ مانگا ہے، نہ مانگیں گے، اور نہ ہی کوئی اس دور میں اہل ہے کہ کسی کو ووٹ، اور یہ نظام ہی ایسا ہے، یہ ووٹ دینے کا، جمہوریت کا جو نظام ہے، یہ تو نظام ہی سراسر دین کے خلاف ہے۔ یہ نظام، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو قرآن کا حکم ہے۔ اب قرآن جو ہم بیان کریں لوگوں کے سامنے، اس میں بھی لوگوں کو اپنی یہ موجودہ سیاست نظر آئے تو یہ دیکھنے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام دین ہے، لیکن باتیں ہم صرف مذہب کی کرتے ہیں۔ عقیدہ رکھنا، یہ مسائل اٹھنے بیٹھنے کے، غسل کے، وضو کے، یہ سارے مذہب کے مسائل ہیں۔ آپ دیگر مذاہب میں چلے جائیں، دیگر مذاہب کو بھی اسی لیے مذہب کہا جاتا ہے، وہ ہمیں عقیدہ دیتے ہیں۔ ان کو دین اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ دین وہ ہوتا ہے جس میں مکمل زندگی کا نظام موجود ہو۔ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو عیسائی مکمل ایک نظام سیاست کا تورات، زبور، انجیل سے نہیں دے سکتے۔ اسلام کے پاس اللہ کے محبوب کی خود اپنی سیرت میں اور خلفائے راشدین کی سیرت کی صورت میں ہمارے پاس ایک مکمل نظام موجود ہے۔ ملک کیسے چلانا ہے، ریاست کو کیسے چلانا ہے، معاملات کیسے چلانے ہیں، انصاف کس طرح فراہم کرنا ہے، رعایا کو اس کے حقوق کیسے دینے ہیں، یہ سارے معاملات ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے ہاں دین ایک ہی ہے۔ رب تعالیٰ کو نہیں تھا معلوم دنیا میں تو مذہب اور بھی ہیں، دنیا میں تو اور لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے مذاہب کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا دین ایک ہے۔ تمہیں مذہب دنیا میں ہزاروں مل جائیں گے، دین تمہیں ایک ہی ملے گا، اور وہ دین دین اسلام ہے۔ اور دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں ساری زندگی کے نظام کے اصول اس میں موجود ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں دین دیا، اس کا جو سیاسی نظام ہے، اس کا بنیاد اور اس کی بنیادی رکن رب نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے درمیان، اس امت کے درمیان جب بھی ان کا کوئی معاملہ سلطنت کا، امارت کا، حکومت کا طے ہوگا، وہ آپس کی مشاورت سے ہوگا۔ اب ہم آئے حضور کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اٹھ کر کہا میں خلیفہ ہوں؟ نہیں، مشاورت ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ کیا اور کہا آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ سب سے زیادہ حضور کی معیت میں رہے ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرب میں رہے ہیں، ہمارے نزدیک آپ حقدار ہیں اس حکومت کے، اس امارت کے۔ اور وہ بھی جب منبر پر بیٹھے، پہلا خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو میری اطاعت کرنا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلوں پھر میری بات نہیں ماننی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے سارے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا اور کہا، لکھوایا کہ میرے بعد آپس میں اکٹھے ہو کر کسی ایک شخص کی بیعت کر لینا۔
اور سب نے کس کی بیعت کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت جب آپ کو شہید کیا گیا اور پیٹ میں آپ کے وہ چھرا گھونپا گیا اور اس کے 1-2 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی، تو جب زخمی تھے آپ نے 6 سے 7 بندوں کے نام لکھے جو 10 مبشرہ صحابہ تھے، سب سے افضل صحابہ تھے، ان میں سے یہ سارے مل کر کسی ایک پر متفق ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، انہی میں سے جو چند موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، سب نے مل کر مدینے میں کس کی بیعت کی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے۔ یہ میں نے پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی اس لیے بتائی ہے تاکہ پتہ چلے اسلام کا نظام حضور کیا دے کر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس نظام کو کیسے چلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کیا بھائی تھے؟ سکے بھائی تو نہیں تھے، اسلام کا رشتہ موجود تھا، آپس میں کوئی نزدیکی رشتہ داری تھی؟ باپ بیٹا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ عمر فاروق عثمان غنی بھائی تھے؟ نہیں تھے۔ باپ بیٹا تھے؟ نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ کیا بھائی تھے سگے؟ نہیں۔ کیا باپ بیٹا تھے؟ نہیں۔ لیکن یہ نظام کس طرح چل رہا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ کے حکم کے عین مطابق چل رہا ہے۔ وہ بادشاہت جو ارد گرد دوسری سلطنتوں میں موجود تھی، وہ بادشاہت اسلام اسی کا تو خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، جب یہ ایک ہی خاندان میں کوئی چیز جب رہ جائے گی تو پھر وہ بادشاہت اختیار کر لیتی ہے۔ اب جس وقت غالباً 56 ہجری یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے تقریباً 45 سال بعد 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا، اور پھر پیچھے اگر چلے جائیں کہ ان کو حکومت کس طرح سے ملی، تو اگر وہ بھی ہلکا سا اس کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ویسے تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں، بڑا حساس موضوع ہے، لیکن میں تاریخی روایتوں کی بجائے محدثین نے، کیونکہ مورخین کی بجائے جو محدثین ہیں ان کی بات ذرا معتبر ہوتی ہے۔ تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا ہر چیز جہاں سے بھی اس کو ملتی ہے وہ لکھ دیتا ہے، لیکن جو محدثین ہوتے ہیں وہ بات کو پرکھ کر بڑی تفتیش اور تحقیق کے بعد کوئی بات لکھتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اہل شام کا، جو شام میں رہنے والے تھے، ان کا اختلاف ہوا، آپس کی جنگ ہوئی اور حکومت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اور ایک حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور اس میں صحابہ اور آج تک جو اہل سنت کا عقیدہ وہ یہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ امام برحق تھے، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت برحق تھی اور وہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے وہ اس حکومت کا باغی تھا، اس نے اس کی مخالفت کی اور وہ حق پر نہیں تھا۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ چونکہ ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، ہم صحابہ ہونے کا اور حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکا سا جملہ بھی بولیں۔ ایک ہے عقیدے کی بات، حق سچ بیان کرنا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پر تھے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حق پر سیدنا علی المرتضیٰ تھے، لیکن ان کے جو مقابلے میں تھے وہ خطا پر تھے، اور رب تعالیٰ کے ہاں ان کا معاملہ ہے، ہمیں نہ اجازت ہے اور نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی الفاظ استعمال کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں اپنے بیٹے آپ کا جو بیٹا ہے یزید بن معاویہ، یزید کی بیعت کا جو ارادہ کیا اور اس کو ولی عہد بنا دیا، میرے بعد میرا بیٹا جو ہے یہ بادشاہ ہوگا اور سارے اس کی بیعت کریں۔ اب وہ حکم نامہ یعنی 56 ہجری میں 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس سے 4 سال پہلے یہ تحریر لکھ کر دوسرے شہروں میں، ملکوں میں بھیج دی گئی کہ جب بھی میرا وصال ہو تو میرے بعد یزید کی بیعت کی جائے۔ اب جب یہ معاملہ مدینہ منورہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ میں پہنچا، تو 5 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ایک حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین،
ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت عباس حضور کے چچا ان کے بیٹے تھے۔ یہ 5 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اس وقت جب ابھی حضرت امیر معاویہ موجود تھے، یزید تخت پر بھی نہیں آیا تھا، صرف یہ لکھا گیا کہ یہ ولی عہد ہے، تب سے ہی انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اس چیز کو تب سے ہی بیعت انہوں نے نہیں کی۔ اب جس وقت آپ کا وصال ہوا، یزید کی بیعت ارد گرد کے علاقوں میں کی جانے لگی، اور یہی معاملہ مدینہ منورہ میں پہنچا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے، ان کا تو وصال ہو چکا تھا۔ اسی دورانیے میں 4 شخص موجود تھے، ان میں وہ 5 جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان میں سے 4 موجود تھے، عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس۔ 4 یہ صحابہ موجود تھے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کی ساری بیس، ساری بنیاد اس موضوع پر ہے کہ آپ نکلے کیوں تھے۔ آج کچھ لوگ یہ سوال پیش کر دیتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، کچھ تو تحقیق کے لیے رکھتے ہیں، کچھ بغض اہل بیت میں رکھتے ہیں، جب صحابہ منع کر رہے تھے، صحابہ نہیں نکلے، وہ کیوں نکلے؟ تو یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کون کیوں نہیں نکلا، اور جو نکلا تھا وہ کیوں نکلا تھا۔ اب جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا، یہ خبر پہنچی، اب اس میں 2 روایتیں ہیں، 15 رجب یا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، تو خبر ایک دن میں تو نہیں پہنچا کرتی تھی، 4-5 دن لگے خبر پہنچنے میں مدینہ منورہ میں۔ اور مدینے کا جو اس وقت امیر تھا یزید کی طرف سے، مسلم بن عقبہ، جب اس کو یہ پیغام پہنچا، ولید بن عتبہ یہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اب اس کو یہ پیغام پہنچا کہ تمہیں یہ جب پیغام پہنچے تو یہ 4 بندے ایسے ہیں کہ فوراً ان کی بیعت لے لو۔ ہر علاقے میں، ہر شہر میں یزید کی بیعت لی جا رہی ہے، کیونکہ مین مرکز جو اسلام کا تھا وہ مدینہ اور مکہ تھا، اور مدینہ منورہ کی اہمیت مکے سے اس لیے زیادہ تھی کہ پہلے 3 خلفائے راشدین کا دار الخلافہ جو تھا وہ مدینہ ہی تھا، اور یہ جو اشخاص، یہ جو شخصیات جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی مخالفت کی تھی اس چیز کی، وہ بھی سب مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اب اس کو یہ حکم دیا۔ اب امام علی مقام کے 2 مطالبات تھے، 2 وجہ تھی کہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی امت سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس وقت حضرت امام حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور خود خلافت سے پیچھے ہٹ گئے تاکہ امت میں مزید اختلاف نہ آئے، امت میں مزید آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں قتل و غارت نہ ہو، اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹے، تو تب بھی حضرت امام حسن ہی خلیفہ برحق تھے۔ لیکن چونکہ ایک خلیفہ جو حق پر ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے وہ خلافت کسی کے سپرد کر رہا ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین اور مسلمانوں کی سلطنت کا امیر کہا جاتا ہے کہ جب ایک خلیفہ نے اپنی خوشی سے اپنی خلافت ان کے حق میں دے دی، اور وہ کس وجہ سے دی؟ امت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ اب شرط اس وقت کیا ایک طے پائی تھی؟ اس وقت شرط یہ طے پائی تھی کہ ہم آپ کو یہ حکومت سونپ تو رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد یہ معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے خلفائے راشدین کے دور میں چلتا آیا ہے۔ معاملہ اس حکومت کا، اس امت کا جو معاملہ ہے وہی ہے جو قرآن کا حکم ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ ان کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو حکومت کا نظام ہے وہ آپس میں مشاورت کے ساتھ چلے گا۔ کوئی ایک بندہ ہی اپنی اولاد در اولاد آگے بادشاہت نہیں چلے گی،
خلافت چلے گی، اور یہ تب کی خلافت اگر گئی ہے تو آج تک اس امت کے پاس واپس نہیں آئی۔ آج تک یہ امت کتنے علاقے ہیں، کتنے ممالک ہیں، کوئی ہے ایک امیر، کوئی ہے ایک خلیفہ جو اللہ کا قانون نافذ کرے، جو ہمیں انصاف فراہم کرے؟ کیوں؟ تب اگر اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بصیرت کو کوئی سمجھ لیتا تو آج یہ دن اس امت کو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب حضرت امام علی مقام، ایک تو جس وقت صلح ہوئی تھی آپ اس وقت بھی مخالف تھے اس صلح کے، کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں چاہیے ہم حق پر لڑتے رہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا یہ دعویٰ اور آپ کی اس کا چیز کا مطالبہ تھا کہ امت کا معاملہ مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے، سب آپس میں مشورہ کریں، جس کو بھی اپنا امیر سارے مشورے سے مقرر کریں گے وہی ہمارا امیر ہوگا۔ اب وہ بیعت چاہے میری ہو یا میرے علاوہ کسی اور کی ہو، کسی کو بھی جب امیر بنا دیا جائے مشاورت کے بعد تو وہ شرعی لحاظ سے امیر ہوگا، اور یہی خلفائے راشدین کی سنت رہی ہے۔